الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد است میخواهم خدا را خدایا است عشق مصطفی را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. حضرات گرامی قدر واجب صد احترام بھائیو دوستو، یہ ماہ رجب المرجب ہے،
یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور پر نور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر معراج کرایا، اور رہتی دنیا تک اس چیز کو ثابت فرما دیا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی قادر ہے۔ ویسے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات بہت دکھائے گئے ہیں، مگر یہ ایک انوکھا معجزہ ہے جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار پر ظاہر فرمایا، جس کا ذکر پہلے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، برکت والی وہ ذات ہے، تمام طاقتوں کی مالک وہ ذات ہے جس ذات نے اپنے بندے کو آسمانوں پر سیر کرائی اور رات کے کچھ حصے میں کرائی۔ اس کا ذکر تو تھا بیت المقدس تک کا، اب آگے جو دوسرا مرحلہ ہے معراج کا، اس کا ذکر اللہ نے اس سورۃ نجم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے والنجم اذا ہوا، ستارے یا ستارہ جب بے نور ہو جائے، یعنی اس کی جب روشنی ختم ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ غلط راستے پر وہ چلا، وما ینطق عن الہوا، وہ نہیں کلام کرتا اپنی خواہش سے۔ تو سب سے پہلے میں ان تین آیات کی کچھ تفسیر عرض کروں گا۔ اللہ نے سب سے پہلے نجم کی قسم کھائی ہے، ستارے کی، نہ تو چاند کی کھائی نہ سورج کی کھائی، ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس وقت کی قسم کھائی جب ستارہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کے لیے ذکر فرمائی گئی ہے کہ ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت یا تو سورج نکل آتا ہے یا چاند۔ تو فرمایا کہ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظہور کے وقت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ والنجم اذا ہوا، ستارہ جب بے نور ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، آگے فرمایا کہ تمہارا جو ساتھی ہے، صاحب کہتے ہیں اس کو جو ہم سفر ہو، جو زندگی کٹھی گزار رہا ہو، جس کے عادات و اطوار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، جو کھاتا پیتا اسی کی طرح ہو، جس کا رہن سہن دوسرے انسانوں کی طرح ہو، اسے صاحب کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ صاحب کا لفظ ہم سفر کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا صاحب ہے، ہم سفر ہے۔ تو اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب سے ذکر فرمایا کہ وہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارا دوست ہے، اس کو اس دنیا کے اندر نہ تو کوئی غلطی ہوئی ہے کہ کسی چیز میں وہ غلط بیانی کر رہا ہو، اور نہ وہ کسی غلط راستے پر چلا ہے۔ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کو ظاہر کر رہی ہے یہ آیت جو ہے کہ آپ سے دنیا کے اندر کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ شان انبیاء ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے دور رکھا جاتا ہے، گناہ حتیٰ کہ ان کے نزدیک بھی نہیں آتے۔ یہ صرف نبی کی شان ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہے، اولیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہو، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے، اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ باقی ساری دنیا معصوم نہیں، معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور پھر فرمایا وما ینطق عن الہوی، یہ نبی ایسا معصوم ہے کہ یہ اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتا، یعنی اس کی جو خواہش ہے
دل کے اندر جیسے ہماری آپ کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بات کر لیتے ہیں، اپنی دل کی بات کو ظاہر کر دیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ اگر بولتے تو تھے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے بولتے تھے، خدا کے حکم سے کلام فرماتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ اس لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ آپ کی جو خواہش ہے، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا کلام نہیں ہے۔ جو کلام آپ کی زبان سے سرزد ہو رہا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق۔ اس سے صحابہ نے یا دوسرے جو ائمہ امت گزرے ہیں ان میں سے سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہی تصور کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے تو کوئی کلام کیا نہیں، جو بات بھی کہی وہ خدا کے حکم سے کہی۔ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہوئی ہیں وہ یوں سمجھو کہ خدا نے فرمائی ہے، حکم خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنی خواہش کے مطابق کوئی کلام نہیں کیا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کی آگے تشریح بھی فرما دی اللہ نے کہ نبی کی جو کلام ہوتی ہے، نبی کی جو زبان سے کلمہ سرزد ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی اپنی طرف سے بات نہیں، جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کا اجرا ہوتا ہے، وہی بات وارد ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کوئی کلام نہیں نکلتی، اور جو کلام بھی نکلتی ہے ان هو الا وحی یوحى، وہ اوپر سے وحی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اب یہاں علماء نے وحی کی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ نبی کے پاس جو وحی آتی ہے اس کی قسمیں کیا ہیں۔ تو سورۃ مومن کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، یعنی کوئی بشر نبیوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے بالمشافہ، جیسے ہم اور آپ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان لبشر، کوئی دنیا میں ایسا بشر نہیں ہوا کہ جس نے خدا سے کلام کیا ہو، ان يكلمه الله الا وحيا، مگر وحی کے ذریعے۔ اب وحی کی قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، کہ آگے پردہ ہے، پردے کے پیچھے خدا کی ذات ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کی ذات سے ہم کلامی کی تھی تو خدا کی ذات کو دیکھا نہیں تھا، کلام تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ کلام جو تھا موسیٰ علیہ السلام سے بھی من وراء حجاب ہوا تھا، پردے کے پیچھے سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ اللہ میں تجھے دیکھوں، آپ کو دیکھ کر آپ سے ہم کلام ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرما دیا کہ لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، میری ذات کا تو بالمشافہ دیدار برداشت نہیں کر سکتا، لن ترانی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جب تکرار کیا، اللہ سے مزید خواہش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف نظر کر، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا، اگر تو وہاں استقرار سے اپنی قوت سے قائم رہا تو میری ذات کو بھی دیکھ سکے گا، اگر وہاں تو نہ کھڑا ہو سکا تو میری ذات کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، دکم وخر موسیٰ صاعقا، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب کھڑے ہو گئے، کچھ ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا من المسلمین، تو اسی وقت عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میری ہستی نہیں کہ تیری ذات کا دیدار کر سکوں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سوال ہی نہیں کروں گا ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی بات کے اوپر علماء نے بہت باتیں کی ہیں
کہ اللہ کی ذات کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یہ عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، بہرحال ایمان کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، خدا کی ذات کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ کی آنکھ جو ہے وہ ہر ایک کو دیکھ سکتی ہے۔ فرمایا وهو اللطیف الخبیر، اللہ کی ذات جو ہے وہ لطیف چیز ہے، وہ خبر رکھنے والی چیز بھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو بات ذکر فرمایا یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا ان هو الا وحی یوحی، فرمایا علمہ شدید القوا، تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس کو طاقتور نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے، آپ کو جو تعلیم کی گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقتور آدمی کے ذریعے دی گئی ہے، طاقتور ہستی کے ذریعے۔ وہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، یعنی بہت بڑی طاقت والی ہستی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بہت بڑا زوراور ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی تھی ایک دن جبریل علیہ السلام سے کہ مجھے اپنی شکل دکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے محلہ جہاد میں آپ جو ہے اپنی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محلہ جہاد میں تشریف لے گئے، وہاں حضرت جبریل نے اپنی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے 600 پر تھے، اور ایک پر جو تھا وہ مشرق سے مغرب تک مجھے نظر آتا تھا، اتنی بڑا تھا، اور نورانی چہرہ اس کا، یعنی دیکھ کر میں پانی پانی ہو گیا، اتنی بڑی حسین اور خوبصورت شکل تھی اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلی، وہ کہاں تھا؟ افق کے بلند افق پر اس کو دکھایا گیا تھا، بہت بڑی بلندی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اتنا وہ لٹک گیا اونچائی سے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں، عرب میں دستور تھا کہ جب 2 آدمی آپس میں دوستی کرتے تو وہ کمانوں کے جو چلے ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا لیتے، ایک اپنی کمان کو پکڑ لیتا، دوسرا اپنی کمان کو، اور وہ جو درمیان میں دھاگا ہوتا ہے کمان کے، اس دھاگے کو آپس میں ملاتے، تو یہ ایک دوستی کا عہد ہوتا تھا، بھئی کمانیں جو ہیں یہ آپس میں مل گئی ہیں۔ تو اس کو اللہ نے، جیسے اس کمان کے درمیان میں کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہوتا، 2 دھاگے جو ہوں اس کے درمیان میں کیا فاصلہ ہوتا ہے، ایک طرف کمان کے باندھا ہوتا ہے، دوسرا دوسری طرف باندھا ہوتا ہے، اور درمیان میں جو تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا یہ اس سے بھی تھوڑا، یعنی بالکل حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے قریب آ گئے۔ آگے فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر وحی کی میں اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو بھی حکم اللہ کی طرف سے لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور قبول کیا، جس کا سورۃ قیامت کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کی طرف سے جب وحی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جلدی پڑھنی شروع کر دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ بات بھول جائے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، آپ کو چاہیے کہ آپ سنیں، یہ دل میں محفوظ کرنا اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، صرف آپ سن لیں، صرف غور سے توجہ سے حضرت جبریل کی بات کو سنیں، دل میں محفوظ کرنا یہ اللہ نے فرمایا میرا کام ہے، آپ ساتھ پڑھے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی بات کو سن لیتے تھے، دل میں خود بخود محفوظ ہو جاتی تھی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دین تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں فرمایا
کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اب معراج کا ذکر ہے، یہاں تو اللہ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، آگے بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک جو مراحل اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو طے کرائے، یہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب پوڑی لگائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو اتنی بڑی مخلوقات بیٹھی ہے، آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ یہ دائیں طرف والے جو ہیں یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اور یہ جو بائیں سائیڈ والے ہیں یہ سارے جہنمی ہیں، ان کو دیکھ کر میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں دکھائیں۔ حدیث بہت لمبی حدیث ہے، یہ معراج کی حدیث تقریباً 45 صحابہ سے ذکر کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں تو مفصل ذکر نہیں، مختصر ذکر ہے، مگر حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بہت بڑی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے جہنمی دکھائے گئے، کہ جو بے نماز ہے اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جو زانی ہے اس کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے، جو سود کھانے والا ہے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، علیحدہ علیحدہ جس جرم کے ارتکاب کرنے والے لوگ تھے ان کی سزائیں دکھائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فردن پوچھا کہ یہ جو اس سزا میں مبتلا ہیں یہ کیوں ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اس گناہ کی پاداش میں جو ان کو سزا ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو کچھ دیکھا اس نے جھوٹ نہیں دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا ہے ما کذب الفؤاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو بھی دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا، سچ دیکھا ہے، یعنی اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواب میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ بھی دیکھا اسی ظاہری آنکھوں سے، ظاہری دل سے دیکھا ہے۔ اب فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم کیوں جھگڑتے ہو کہ جو اس نے دیکھا ہے؟ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ سب سے پہلے ام ہانی کے گھر تشریف لائے جو آپ کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت ام ہانی سے یہ بات عرض کی کہ میں معراج پر گیا تھا، آسمان پر 7 آسمانوں پر سدرۃ المنتہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ باتیں سارا قصہ جب بیان کیا تو حضرت ام ہانی نے روکا کہ یہ بات کسی کے سامنے ذکر نہ کریں، آپ کو جھٹلائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ بات بتاؤں گا، یہ تو نبوت کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کے حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں یہ تفریق کر دیتا ہے، کیونکہ آتا ہے اسی صورت بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ معجزہ طلب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا ذکر ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ جب تک آپ یہ نہ کریں کہ ہمارے لیے یہاں مکہ کے اندر کوئی چشمہ ہو جائے، پانی کی تنگی ہے اس لیے یہاں مکہ کے اندر ایک چشمہ ہونا چاہیے، ایک وہ معجزہ یہ طلب کرتے تھے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو یا تیرے لیے انگوروں کا اور کھجیوں کا ایک باغ مکے کے اندر پیدا ہو جائے۔ حاجیوں نے دیکھا ہے کہ مکے کے اندر کوئی کھجی نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، مگر وہ کفار مکہ یہ معجزہ طلب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ کریں کہ یہاں مکے کے اندر انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہو جائے۔ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور باغ بھی ایسا ہو جس کے اندر نہریں چل رہی ہوں، باغ بھی ہو اس کے اندر نہریں بھی ہوں۔ اور بات کیا ہو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان سے آسمان کا کوئی ٹکڑا مکے کے اندر گر پڑے۔ کیسا معجزہ ہے، یعنی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گر جائے، جیسے کہ تو کہتا ہے
کہ تمہارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب آ جائے گا، اگر تم نے میری تصدیق نہ کی، کلمے کا انکار کیا تو کوئی عذاب آ جائے گا۔ اگر عذاب آنا ہے تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گر پڑے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا۔ فرمایا او یاتی باللہ، یا کیا ہو اللہ کی ذات ہمارے پاس آ جائے، والملائکۃ قبیلہ، یا فرشتے آ جائیں، ہم دیکھیں کہ خدا کی ذات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں۔ جب تک اب ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے مانیں گے نہیں۔ یہ معجزہ بھی ہمیں دکھا کہ خدا کی ذات ہمیں بالمشافہ نظر ہے، فرشتوں کو ہم دیکھیں تب خدا کو بھی مانیں گے، اس کی مخلوق فرشتوں کو بھی مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، دیکھو کیسے کیسی باتیں ہیں، یا کہنے لگے ایسی بات ہو کہ آپ کا چاندی کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک حتی تفجر علینا، ہم آپ کے چڑھنے کو نہیں مانیں گے۔ دیکھو پہلے کہتے ہیں کہ آپ چڑھ جائیں ہمارے سامنے، او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم آپ کے چڑھنے کو تب مانیں گے کہ جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے پاس ایک کتاب لکھی ہوئی ہو۔ جب یہ سارے معجزے طلب کر لیے انہوں نے، جواب اللہ نے دیا ہے مختصر سا۔ اللہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، قل سبحان ربی، تیری ذات پاک ہے، یعنی خدا کی ذات کو قدرت ہے کہ یہ ساری چیزیں کر دکھائے، اس لیے اللہ نے یہاں بھی سبحانہ کا لفظ فرمایا ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ میں ہے، یہاں بھی سبحانہ کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو، قل سبحان ربی، تیرے رب کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، یہ جو چیزیں کہتے ہیں یہ ہو بھی جائیں گی، کوئی خدا کے مشکل نہیں ہے خدا کے لیے، مگر جب تم طلب کرتے ہو اس وقت نہیں ہوئیں گی، کیونکہ معجزہ جب طلب کیا جاتا ہے اس وقت نہیں ملتا، خدا کی مرضی ہوتی ہے جس وقت معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے ولی کی کرامت ہے، ولی کی کہنے سے کرامت جو ہے وہ صادر نہیں ہوتی، خدا کا جب حکم ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ارادے سے نہیں ہوتی، یہ خدا کے ارادے، خدا کی مشیت سے ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک بشر رسول ہوں۔ دیکھو کیسا عقدہ اللہ نے حال فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میرے اختیار میں یہ چیزیں ہیں، میں فرشتوں کو دکھا سکتا ہوں، خدا کو دکھا سکتا ہوں، یہ کوئی میں قادر مطلق تو نہیں ہوں۔ هل كنت الا بشر رسولا، بلکہ میں تو ایک بشر رسول ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے کہ میں تمام کائنات سے بڑے مرتبے والا ہوں، تمام کائنات کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، مگر ہوں تو میں بشر۔ هل كنت الا بشر رسولا، تو اللہ نے آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبی ماننے میں کون سی چیز مانے تھی کافروں کو؟ صرف یہی چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے۔ آگے اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، وہ کہتے تھے کہ بس یہ بشر رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو بات یہ علیحدہ اور بات ہے، تو یہاں جو اللہ نے فرمایا ہے وہاں معراج کا ذکر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے جو کچھ بھی دیکھا وہ صحیح دیکھا ہے، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسی وجود کے ساتھ ہی آپ عرش پر تشریف لے گئے۔ ایسا نہیں کہ خواب میں معراج ہوئی ہو، وجود اطہر کے ساتھ ہی معراج ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ دل سے دیکھا ہے۔ افتمارونه علی ما یرا، اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب